اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنري من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرم سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جز 15 یا سپارہ نمبر 15 کا اوورویو کریں گے، اور اس سپارے کا جو نام ہے وہ سبحان الذی ہے، اور اس صورت میں اس سپارے میں ہم 2 صورتوں کو کور کریں گے، بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ جو سورۃ بنی اسرائیل ہے اس کے فرسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے معراج کے تعلق سے ذکر کرتے ہیں، اور معراج میں 2 فیزز تھے۔ سب سے فرسٹ فیز جو تھا وہ مسجد حرم سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے گیا، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کے اس میں جو ہے ایک گیدرنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو لیڈ کیا۔ اور جو دوسرا فیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ کی ذات پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا، اور ساری تسبیحات جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد حرم لے گئے اس وقت، یہ جب صورت نازل ہو رہی تھی، ابھی اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے بعد ہجرت ہونے والی تھی، یہ وہ والا دور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ اس وقت مسجد حرم جو ہے وہ مشرکین کے پوزیشن میں تھی، یعنی اس پہ جو پوزیشن تھا یا جو اتھارٹی تھی وہ مشرکین کی تھی، قبضے میں تھی، اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اہل کتاب کے قبضے میں تھی۔ ایک بہت بیوٹیفل لنک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مسجد حرم اور مسجد اقصیٰ دونوں کو پاک کریں گے مومنین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے اس سے ہماری دعا کو قبول کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی بھی جو قباحت ہے اس کو وہاں سے دور کر دیں، اور جو مومنین ہیں ان کو پھر سے اس پہ غلبہ دے۔ یعنی یہ ایک ٹاسک تھا کہ یہ دونوں کو صاف کرنا ہے۔ اب جو آگے جو بات آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا، جو وہاں پہ کچھ اسپیسیمن ایگزامپلز دکھائے تھے کہ جو آخرت میں جو سزائیں ہوں گی، دنیا میں جن لوگوں نے جو گناہ کیا ہے، انسان گناہ کرتے وقت جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے احادیث میں اس کے کافی ساری مثالیں دی ہیں، ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں گناہ کرنے سے انسان جو ہے وہ ڈریں۔ اور سورہ نجم میں اس کے تعلق سے اور بھی باتیں آئیں گی معراج کے سفر کے تعلق سے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ مطلب جو اسلامی دعوت ہے، جو میسیج ہے ہمارا، اس میں ایک بہت فائن بیلنس ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بس خوشخبری ایوری تھنگ از گڈ، یہ والی بات نہیں ہے۔ ایک فائن بیلنس ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، یعنی گلیڈ ٹائڈنگز بھی ہے اور وارننگز بھی ہے۔ اس چیز کو بھی معراج کا جو واقعہ ہے وہ بتاتا ہے۔ دوسری جو آیت ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ ہسٹوریکلی بنی اسرائیل جو ہے دنیا میں 2 دفعہ ٹرانسگریشن کا شکار ہو گئے تھے، اور وہ
مغلوب ہو کر کے رہ گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا نا کہ ان کو زمین میں کبھی بھی غلبہ نہیں ملے گا۔ ایک وقت وہ تھا جب سلیمان علیہ السلام کے بعد وہ بہت سرکش ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفیٹ دیا تھا، ہار گئے تھے وہ، اور 70 AD کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی رومنز کے ذریعے جو ہے وہ ہار گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ پھر جو فنڈامنٹل ویلیوز ہے مسلمانوں کے، جو اس سے پہلے بھی ہم نے کئی صورتوں میں سورہ نحل میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بار بار ایک سینڈوچ پیک کی طرح جو وہ آتے رہتے ہمارے جو ویلیوز ہے، اور اس میں پھر وہی بات آ رہی ہے جو 10 باتیں آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوکی۔ یہاں پہ پیرنٹس کے ساتھ جو تھوڑا سا تفصیل سے بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ اف نہ کرو، اپنے رحمت کے پر ان پہ بچھا کے رکھو۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بچے پیرنٹس سے یہ کہتے ہیں کہ واٹ ڈو یو نو، یعنی آپ کو تو کچھ نہیں پتہ ہے۔ پیرنٹس کا احساس جب ہم خود پیرنٹس بنتے اس کے بعد ہی ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے دونوں ٹائپ کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو ایک ٹائپ کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کو بہت اذیت دیتے، اور ایک ٹائپ کے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو بہت خوش دلی کے ساتھ پیرنٹس کی لک آفٹر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صلہ رحمی کے تعلق سے، یعنی رحم کے رشتے بھائی بہن جو ہے ان کے تعلق سے بات کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ قتل اولاد سے ایک طرف اللہ تعالیٰ اولاد کو یہ دے رہا ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو ہے، اس لیے یہ بہت بیلنسڈ ٹیچنگز ہے۔ پیرنٹس سے کہہ رہا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے، آج کے زمانے میں تو ہینڈی کیپنس کی وجہ سے بھی، یا پاورٹی کہ بہت بچے کیسے پالیں گے، پیرنٹس مار دیتے، تو اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زنا کے قریب بھی نہیں پھٹکو۔ آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے تو ہر چیز جو ہے اس کو بہت فیسیلیٹیٹ کر رہی، بہت ایزی بنا رہی ہے، اور نکاح کو بہت مشکل بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی بہت ایک ویلیو والی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ 6 جو ہے مرڈر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قتل سے دور رہو، آرفنس کی پراپرٹی، یتیموں کے مال کی حفاظت، قسم اور جو اپنے عہد ہے اس کی پاس رکھنا، اور ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارنا، اور وہم اور گمان کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میجورٹی آف مسلمانوں کے بیچ بھی جو ہے نا سپرسٹیشن، توہم پرستی، یہ ساری چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی، جبکہ یہ قرآن کے تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں جو ہے 4 آرگیومنٹس ریز کیے گئے ہیں، توحید کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، نبی و نبوت کے تعلق سے، اور آخرت کے تعلق سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آنسر کیا ہے۔ پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کی سٹوری پھر آئیں گے، اور یہاں پہ بالکل اس طرح سے ہوں گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ شیطان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرے بندوں کو بھٹکانا چاہتا ہے تو ایک جنگ کی شکل میں اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر جا اور اپنی فوج لے کر کے آ، اور جو صلاحیت والے لوگ تیرے ساتھ شامل ہیں تو ان کو بھی لے آ۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ جو لوگ اس کے بعد بھی جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ شیطان کی آرمی بھی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت ہی آنر اور ڈگنیٹی کے ساتھ پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بہت ڈگنیٹی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو ہر چیز جو اس کی ضرورت کے اس میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں انسانوں کو عطا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ایک پرنسپل ہے کہ جب تک نبی ان کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دیں گے، نبی کے جانے کے بعد ہی عذاب آتا ہے قوموں پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس صورت میں صورت بنی اسرائیل میں نمازوں کے اہتمام کے تعلق سے، نمازوں کی فرضیت کے تعلق سے بات آ رہی، کیونکہ اب مسلمان جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والے تھے، اور اسپیشلی تہجد کی نماز کا اہتمام کا اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت کا پڑھنا نمازوں کا اور قرآن مجید کا، وہ فرشتے مشاہد ہوتے ہیں، گواہی دیتے ہیں،
اور یہاں پہ مقام محمود کا بھی ذکر آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ کانسپریسیز کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام کرنے کے لیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج میں ہیلپ کرنے کے لیے جتنے اپوزیشن میں، اس سے کئی زیادہ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور ان کے رسپیکٹ اور ان کے آنر میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ یہاں سے پھر جو ہجرت والی دعا ہے وہ بھی آتی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو یہ بھی دعا جو آتی ہے کہ یہاں پہ ہجرت کی دعا جب بنی اسرائیل میں آتی ہے تو دیکھیں کہ اس وقت مسلمان بہت چیلنجنگ سچویشن میں رہ رہے تھے، بہت ڈیفیکلٹ سچویشن تھا۔ جب ڈیفیکلٹ سچویشنز آتے ہیں انسان کی لائف میں تو انسان مایوس ہو جاتا، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہیے، اور اللہ کا طریقہ، اسلامک پرنسپل کیا ہے کہ مایوسی کے حالت میں اللہ تعالیٰ خوشخبری والی، ہوپس والی جو آیتیں ہیں وہ نازل کر رہے ہیں کہ بہت جلدی جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ غلبہ بھی ملے گا۔ اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ قرآن ڈومیننٹ ہوگا، اور اس کے آخر میں اس صورت کے پھر ایک کشمکش بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تعلق سے۔ تو یہاں پہ سورۃ بنی اسرائیل جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد والی جو سورت ہے سورہ کہف، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ کہف جو ہے، کہف ایک کیف کا نام ہے، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جمعے کے دن اس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور ویری پاپولر صورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی پہلی 10 آیتیں بھی سکھا دیتے ہیں، کیونکہ فتنے کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے بھی جو ہے سورہ کہف کی 10 آیتیں بہت معروف ہے۔ اس کے علاوہ ہم سب جو ہے اکثر لوگوں نے اس کو حفظ بھی کیا ہے، اور سب جو ہے اس کو پڑھنے میں لگے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کو پڑھو، اس کی روشنی جو ہے وہ پریزنٹ رہتی ہے، تو اٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ کہ ہم صرف اس کو پڑھیں نہیں بلکہ اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اس صورت کا ریلیونس کیا ہے ہماری زندگی میں۔ تو یہاں پہ اس کے شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو کتاب، یہ دنیا جو ہے یہ ٹیمپرری ہے، دنیا ہر وقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور یہ ختم ہونی ہے، یعنی زوال پذیر ہونی ہے دنیا، اور جو چیز رہیں گی باقی، دنیا جب ختم ہو جائیں گی کچھ نہ کچھ تو باقی رہنا، اور وہ ہے انسان کے عمل صالح۔ ہم نے پچھلی صورت میں یہ پڑھا تھا کہ کافروں کے اعمال جو ہے ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین کے عمل صالح جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دنیا جس چیز کا نام ہے، دنیا میں انسان کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو جوانی کی ضرورت ہے، یعنی جوانی وہ وقت ہے جب انسان کے پاس طاقت ہے، صحت ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد دنیا میں مال کی بھی ضرورت ہے انسان کو دنیا جینے کے لیے، اس کے علاوہ علم کی ضرورت ہے اور پاور کی ضرورت ہے۔ یہ 4 بیسک جو ایلیمنٹس ہے۔ پاور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پولیٹیکل پاور ہے، لیکن پاور ہر وے میں ہوتا ہے، جیسے کبھی کبھار جیسے ماں باپ اپنا پاور بچوں پہ یوز کرتے ہیں، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں پاورز ہوتے ہیں، آرگنائزیشنز اور لیڈرشپ کے بیچ میں پاور کا ایک وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں مل کر کے جو ہے انسانی زندگی جینے کے ایلیمنٹس بنتی ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ الکہف، یہ چاروں امپورٹنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ ہم یہاں پہ اس میں 4 جو ہے قصوں کو، واقعات کو دیکھیں گے جو ایک ایک ایلیمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، یعنی ایک یوتھ جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ آئے گا، اور جو مال ہے وہ جو اونرز آف دا گارڈن تھا اس کے وہ آئیں گا واقعہ۔ پھر جو علم کا جو واقعہ ہے اس میں، علم کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ دیکھتے ہیں،
اور پاور والا جو ایلیمنٹ ہے اس میں ہم ذوالقرنین جو ہے ان کا واقعہ دیکھیں گے۔ آج جو ہے ہم انشاءاللہ 3 واقعات جو سورہ کہف کے اس کو انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو فرسٹ انسیڈنٹ ہے یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے، اچھا اس سے پہلے یہ بھی ایک بات سمجھ لیں کہ جو جیوز تھے انہوں نے، یا اہل کتاب کے لوگ جو مدینہ میں رہتے تھے، انہوں نے آپ سے مکہ کے قریش سے کہا تھا کہ اگر آپ کو پتہ لگانا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ سچے نبی ہے تو جا کر کے آپ ان سے سوال پوچھیں، اور اس میں یہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فوری طور پہ جواب دینے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈیلے کرا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بات سکھائی تھی کہ جب بھی کوئی کام کرے تو انشاءاللہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو آتے ہیں ہم اصحاب کہف کے واقعے کی طرف۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے، ینگ پیپل تھے۔ باقی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ایج کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ ینگ پیپل تھے، یہ یوتھ تھا، اور یہ جو تھے یہ اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے۔ اور اس وقت کا جو کنگڈم تھا، یعنی جو کنگ تھا، وہ ان کے پرسیکیوشن کے یعنی ان کو ختم کرنے کے اس نے اعلان کر دیا تھا۔ تو اب یہ یوتھ جو ہے ان سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ یا تو تم ہماری ملت کی طرف لوٹ آؤ، یعنی ہمارے طریقوں کی طرف لوٹ آؤ، یا تو جو ہے آپ کو ہم قتل کر دیں گے۔ تو اس وقت وہ جو یوتھ تھا اس نے اس چیلنج کو کس طرح سے ایکسیپٹ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی ملت کی طرف چلے جاتے، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ ایک غار میں انہوں نے جا کے پناہ لی۔ انہوں نے اس وقت میں بھی، اس چیلنجنگ سچویشن میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ اور جب وہ اس کیو میں گئے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ یہ کیو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے کہ جارڈن کی طرف ہے، اور اب بھی لوگ جو ہے اس کو وزٹ کرنے کے لیے ایز اے ٹورسٹ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں۔ تو جب یہ اصحاب کہف وہاں پہنچے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور وہ سو گئے۔ جب وہ سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک ان کو وہاں پہ سلا کر کے رکھا، کئی 100 سال تک کیا، تو 300 سال سے زیادہ وہ سوتے رہے۔ ان کا کتا جو تھا وہ باہر ہی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کیو کی پوزیشن کچھ اس طرح کی تھی کہ اگر کوئی مطلب جیسے دن نکلتا یا سورج نکلتا تو وہ نارتھ ساؤتھ کے پوزیشن میں تھا، تو وہ باہر سے گزر جاتا اور اندر جو تھا وہ اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ وہ لوکیشن ایسا تھا کہ اگر کوئی وہاں پہ جائے بھی تو باہر کتا بیٹھا ہوا دیکھ کر کے وہ خوف کے مارے وہاں سے چلے جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ کافی 100 سال سونے کے بعد اچانک ایک دن وہ اٹھے اور ان کو بھوک لگ رہی تھی۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ ہم کتنی دیر سوئے، تو کسی نے کہا کہ ہو سکتا ایک صبح سوئے یا تھوڑی اس سے بھی زیادہ یا کم۔ تو جب وہ نیچے اتر کے شہر میں گئے تو شہر میں جانے کے بعد لوگوں نے ان کو دیکھا تو وہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ یہ اتنے پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے اور پرانے سکے لے کر کے، جو کوائنز لے کر کے لوگ اترے ہیں، یہ کون ہے؟ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پھر دوبارہ وہاں سے آ گئے، اور پھر یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی پھر نیچرل ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن اس سٹوری میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ لوگوں نے اس میں سے میسج لیا، اور کچھ لوگ جو ہے نان ایشوز کو ایشو بنایا انہوں نے۔ اب ایشو کیا تھا ان کے پاس کہ وہ کتنے لوگ تھے، اس پہ لوگ آرگیو کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ لوگوں نے کس چیز پہ آرگیو کیا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے اوپر کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر مسجد بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ ہمیشہ واقعات سے جو ہے اس کا اصل پرپس جو ہے اس کو لینا چاہیے، نہ کہ ہم ان چیزوں پہ جو نان ایشوز ہے جو ارریلیونٹ ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، فضول کی باتیں جو ہے
اس کے اوپر غور نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان کرتا ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لیسن یہ بھی ہے کہ جو یوتھ ہوتا ہے سوسائٹی میں، وہ یوتھ کا کیا رول ہونا چاہیے۔ یہ چیلنجنگ ٹائمز تھے، اور چیلنجنگ ٹائمز میں جہاں پہ پرسیکیوشن والی بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یوتھ کو اٹھا کر کے وہاں پہ کھڑا کیا تھا۔ آج بھی دنیا میں پوری انسانیت بھی ایک چیلنجنگ دور سے گزر رہی ہے، اور مسلمان بھی چیلنجنگ دور سے گزر رہے، چاہے وہ اسلاموفوبیا ہو یا جو بھی ہے، لیکن مسلمانوں کو اور اسپیشلی یوتھ کو جو ہے ان چیلنجنگ ٹائمز میں اپنا رول پلے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو دوسری سٹوری اس میں آتی ہے وہ جو اونر آف دا گارڈنز تھے، جو اس کے تعلق سے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ جو دو دوست تھے، اس میں سے ایک جو ہے وہ امیر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سے نعمتیں دی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے باغات اور اس کے اندر نہریں، ویلتھ اور اولاد، ساری چیزیں دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت اکڑ گیا تھا اور وہ ایروگنٹ تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے۔ اور جو دوسرا فرینڈ تھا، اس کا دوست، وہ غریب تھا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت میگر ریسورسز، بہت کم اس کے پاس تھا، لیکن وہ اپنے اس امیر دوست کو ہمیشہ ایڈوائز کرتا تھا۔ کیا ایڈوائز کرتا تھا؟ کہ اللہ سے ڈرو۔ اور وہ جو امیر تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے یہی دنیا کی زندگی جو ہے وہ سب کچھ ہے، اور اگر آخرت آنی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی دیں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اتنا کچھ دیا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے۔ وہ اپنا ایک ایٹیٹیوڈ دکھاتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دن یہ کیا کہ ایک طوفان آیا اور اس کا پورا باغ جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا۔ اس وقت جو ہے اس کو بہت شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے کیوں اکڑ دکھائی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ میں جو ہے یہ معاملہ کیا۔ جو فرسٹ سٹوری تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف والوں کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین سے یہ کہا کہ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو باندھ کے رکھو اچھی صحبت کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور جو دنیا کی طرف نہیں پلٹ کر دیکھتے۔ اس سٹوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لیسن دیا ہے وہ یہ ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال اور یہ جو اولاد جس پہ انسان اکھڑ دکھاتا ہے وہ بیوٹی ہے صرف اس دنیا کے لیے۔ یہ ہمارے لیے دنیا کی میں ہمارے لیے فائدے مند بھی بن سکتے ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر قیامت کے کچھ منظر بتائے جہاں پہ مجرمین اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، ان کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور بہت ہی خوفناک سینز بتائے گئے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں جنتیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، جس طرح سے ان کے لباس ہوں گے اور کس طرح کے ان کو ڈرنکس پلائے جائیں گے، یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس سورہ میں یہ باتیں آتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ، جیسے کہ ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر تھوڑی دیر کے بعد آدم علیہ السلام اور شیطان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ دیٹ واز آور بگننگ۔ شروعات جو تھی انسانوں کی وہ وہیں سے شروع ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ کون ہے، وہ شیطان ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ آدم علیہ السلام اور شیطان کی جو سٹوری ہے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کسی کا بھی فائدہ نہیں کرتا۔ وہ آتا ہے، اس کا کام بہکانا ہوتا ہے، وسپر کرنا ہوتا ہے، اور جس طرح سے اس نے یہ جو گارڈن والا جو امیر شخص تھا اس کو جس طرح سے بہکایا اور اس کو نقصان میں ڈالا، اسی طرح شیطان جو ہے انسانوں کو نقصان میں ڈالنے کے پلانز بناتا ہے۔ وہ جو ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سٹوریز کے بیچ میں، یعنی یہ 4 سٹوریز میں جو پہلے 2 سٹوریز گزر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو 2 سٹوریز ہوں گے اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو
थर्ड स्टोरी जो है उसको इस सिपारे में इसका एक पार्ट आएगा और कल के सिपारे में दूसरा पार्ट आएगा। तो इस सिपारे में जो पार्ट आता है उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और ख़िज़र जो है उनका किस्सा बयान किया है। मूसा रवायत में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि सबसे ज़्यादा इल्म जो है वो मेरे पास है। तो अल्लाह ताला ने उनको आज़माने के लिए जो है कहा कि नहीं, तुमसे ज़्यादा इल्म जो है वो किसी और के पास है और वो तो तुम वहाँ से जा कर के जो है उसको हासिल करो। लेकिन यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि नबी है, नबी का इल्म जो है, नबी हमेशा यही क्लेम करेंगे कि सबसे अच्छा इल्म जो है वो मेरे पास है और मुझसे ज़्यादा, क्योंकि नबूवत का दावा ये था कि हम सच्चा इल्म खुदा के पास से जो है वो इल्म लेकर के आए हैं। अब यहाँ पे जो इल्म की बात आ रही है, जो नॉलेज की बात आ रही है, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक एक्सटर्नल नॉलेज और एक इंटरनल नॉलेज। एक्सटर्नल नॉलेज यानी जो ज़ाहिरी नॉलेज है वो सबके पास होती है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने ये बताया कि वो ऑब्ज़र्वेशन से, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना कि अल्लाह ताला ने नॉलेज हमें कायनात की किताब से भी दी है, कुरान मजीद से भी दी है, तो ये ज़ाहिरी नॉलेज है। लेकिन बातिनी यानी व्हाट इज़ बिहाइंड दैट, इसकी जो पहचान या इसका इल्म अल्लाह ताला ने इंसान को नहीं दिया। हम दुनिया में देखते हैं कि काफ़ी लोग जो है उनकी ज़िंदगी में आजमाइशों पे आजमाइशें होती है। कभी अल्लाह ताला ने किसी को औलाद नहीं दिया होता है, कभी किसी को हमेशा बीमार रखता है, कुछ लोगों को हमेशा अच्छे दिन और वो पता नहीं कहाँ कहाँ सैर सपाटे कर रहे होते। तो इंसान सोचता है कि ये क्या है, लेकिन इसके पीछे जो राज है जिसको हिकमत कहते हैं, वो जो बातिन की नॉलेज जो है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है और उस एस्पेक्ट को अल्लाह ताला ने इस वाक़े में बयान किया है। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इशारा किया था कि वो ख़िज़र के पास जाए। अब ख़िज़र कौन है, क्या वो नबी थे या वो कोई सेंटली पर्सन थे, कोई स्कॉलरली पर्सन थे, इसके बारे में हमें नहीं पता है, बल्कि कुरान मजीद में सूरह कहफ में उनका नाम भी एज़ अ ख़िज़र नहीं लिया गया है। बस मूसा अलैहिस्सलाम ये एक इल्म पाने के लिए इंसान को मशक्क़त करना चाहिए, एफ़र्ट्स डालने चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस इल्म की तलाश में निकलते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम निकलते हैं तो उनके साथ उनका सर्वेंट होता है और वो उनके पास खाने के लिए उन्होंने मछली बनाई हुई होती है। एक पॉइंट पे जाने के बाद वो देखते हैं कि मछली जो है वो ज़िंदा होकर के वहाँ से निकल गई। तो फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यही वो लोकेशन था जहाँ पे मैंने ख़िज़र को मिलना था। फिर अल्लाह वो वहाँ तक पहुँचते हैं और जब वो उनसे मुलाकात होती है ख़िज़र से, तो मूसा अलैहिस्सलाम और वो एक सफ़र पे निकलते हैं और एक कंडीशन होती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़िज़र अलैहिस्सलाम से कोई सवाल नहीं करना है। वो कहते हैं कि अगर सवाल करेंगे तो फिर हमारा साथ बहुत लंबा नहीं होगा। तो जब वो सफ़र पे निकलते हैं तो वो एक बोट में जा रहे होते हैं और अचानक ख़िज़र अलैहिस्सलाम ये करते हैं कि उस बोट में छेद डाल देते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन उस पर क्वेश्चन करते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो नबी है और उनसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि वो शरीयत के ख़िलाफ़ एक काम हो रहा था, कोई चीज़ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। तो इमीडिएटली उन्होंने पूछ लिया और ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर सकेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं अच्छा सॉरी, अब हम फिर चलते, मैं अब दोबारा क्वेश्चन नहीं करूँगा। जब वो आगे चलते हैं तो फिर ये होता है कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो है वो एक बच्चा खेल रहा था, उसको पकड़ के उसको मार देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर नहीं रहा जाता, मतलब ये इंसानी फ़ितरत है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर पूछते हैं और ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो है ये कहते हैं मैं नहीं कहता था कि आप मेरी बात पर वो नहीं करेंगे, यानी सब्र नहीं कर सकते। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अच्छा मुझे एक आखिरी चांस देना और फिर इसके बाद अगर मैंने ऐसी गलती की तो फिर हम दोनों का रास्ते जो है वो अलग है। और जो बाकी बकिया जो स्टोरी है वो हम इंशाअल्लाह कल के सिपारे में इसको कवर करेंगे। तो ये सूरतुल कहफ है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम में से एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ मुस्लिम्स जो है वी रीड दिस सूरा, अल्लाह ताला हमको इसको समझने के और इसके एस्पेक्ट्स को समझना और इसको अपनी ज़िंदगियों में किस तरह से शामिल करेंगे उसकी तौफ़ीक़ दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।